خطیب ولایت علی جناب علی حسنین علوی صاحب آپ چکڑالا اور انہیں تو بعد آصف رضا علوی صاحب پہنچ گئے او پڑسن گئے تمام مومنین و اپیل ہے کہ سڑک تراش کوئی بندہ نہ بناوے. التماس دعا برائے ظہور حجت خدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم قل ولیک اللہ حجت بن الحسن صلی اللہ علیہ وآلہ آمین فی هذه الساعة وفی کل ساعة ساعة اللیل والنہار ولیم وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا دعوت اسکنہ ورزقتا وتمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. سارے صحبان مل کے صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین. اما بعدہ فقد قال حق سبحانہ تعالیٰ فی کتابہ المجید وفرقان الحمید وحرصدق الصادقین وقول الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انی جائل للناس اماما. سارے صحبان مل کے صلوات. محبان نبی و اہل بیت نبی عزداران مظلوم کربلا. دعا ہے آل محمد غازیم خالق ہماری اس عظیم تر عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. رب کونین شہزادی کونین کے صدقہ جتنے بھی ہاتھ دلیز سیدہ سے خیرات وصول کرنے کے لیے آئے ہیں میرے مالک سخی عباس کٹے بازوں کا صدقہ کوئی بھی ہاتھ خالی واپس نہ جائے. میرے مالک بانیان کا خرچ خرجات لنگر نیاز اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما. میرے مالک جتنے مون بے روزگار ہیں صدقہ امام رضا بادشاہ کی نالین پاک کا انہیں وسیع رزق عطا فرما. اس وقت تک کسی بھی علی ولی اللہ پڑھنے والے کی آنکھ موت کے لیے بند رہو جب تک قبر حسین کی زیارت نہ کر لے. ہماری سب سے بڑی دعا ہمارے وارث حقیقی حجت خدا امام زمن سرکار کا جلد جلد ظہور فرما. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے سارے صحبان مل کے صلوات. اجازت ہے جی گفتگو شروع کی جا سکے. پہلی حاضری اس جگہ اور آپ کے نوکر نے آج تک کبھی نہیں کہا کہ میں آپ کے مزاج سے واقف نہیں. میرا عقیدہ ہے کہ پوری کائنات میں جہاں جہاں علی والے رہتے ہیں سبھی کا مزاج ایک جیسا ہوتا ہے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. پوری کائنات میں جہاں جہاں علی والے رہتے ہیں سبھی کا مزاج ایک جیسا ہوتا ہے. شیعہ مذہب مدلل اور مہذب ترین مذہب ہے. شیعہ مذہب انتہائی پڑھا لکھا مذہب ہے. ہمارے مذہب میں ہر چیز علم اور شعور کے مطابق ہے. ہم نہ بغیر دلیل کو کسی کو مانتے ہیں اور نہ ہی کسی کو چھوڑتے ہیں. اگر کسی کی عزت کرتے ہیں تو دلیل سے کرتے ہیں, کسی سے نفرت کرتے ہیں تو دلیل سے کرتے ہیں. آپ بولیں گے اعتراض کرنے والا میرے مذہب کی کسی چیز پہ بھی کوئی اعتراض کرے, ہمارے ذاکر واحد اس پوزیشن میں ہے میری قوم کہ کوئی بھی اعتراض کرے ہم اپنے مذہب کی ہر چیز قرآن سے دکھا سکتے ہیں. اس لیے ثابت کر سکتے ہیں کہ ہمارا امام قرآن میں موجود ہے, ہمارا وارث قرآن میں موجود ہے, ہمارا امام قرآن میں موجود ہے. اب لڑائی یہ نہیں نماز کس کی ٹھیک ہے یا کس کی غلط ہے. نماز ہاتھ باندھ کے پڑھنی چاہیے یا کھول کے پڑھنی چاہیے. روزہ 10 منٹ پہلے کھولنا چاہیے یا بعد میں کھولنا چاہیے. یہ بحثیں یہ لڑائیاں اس وقت ہوتی تھی جب کتابیں عام نہیں تھی, علم عام نہیں تھا. مذہب کی ساری ذمہ داری مولوی صاحب کے سر پہ ہوتی تھی. قبلہ آپ بتائیں کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے. آج ہر گھر سے سکول کالج جانے والا بچہ اس کی نظر سے ایسی ہزاروں کتابیں گزرتی ہیں. اب لڑائی یہ نہیں نماز کس کی ٹھیک ہے کس کی غلط ہے, روزہ کس کا ٹھیک ہے کس کا غلط ہے. اگر سارا مجمع جاگ رہا ہو تو پہلا لفظ کہوں فضیلت کا. اب دیکھنا یہ ہے کہ امام کس کا ٹھیک ہے. یہ ہاتھ پہ کسی کے محتاج اور امام رضا کی ذریعے سے مت سنوں بھائی. اب پتہ یہ کرنا ہے کہ امام کس کا ٹھیک ہے. جس کا امام ٹھیک ہوگا اس کی نماز بھی ٹھیک ہے, اس کا روزہ بھی ٹھیک ہے, اس کی زکوٰۃ بھی ٹھیک, اس کی حج بھی ٹھیک.
چلو پنجاتی زمیندار بندے بیٹھے ہیں، میں ایک مثال دے دیتا ہوں۔ جو مستری دیوار بناتا ہے اس کے ہاتھ میں ایک دھاگا ہوتا ہے، اس دھاگے کے ساتھ ایک لوہے کا وزن ہوتا ہے۔ پنجابی میں اسے کیا کہا جاتا ہے جی؟ پنجابی میں جسے سال کہا جاتا ہے، عربی میں اسے ہی امام کہا جاتا ہے۔ جب وہ مستری اس سال کو اس دیوار کے ساتھ لگاتا ہے تو اس مستری کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ بنیاد ٹھیک جائے گی کہ نہیں جائے گی۔ ایسے ہی مذہب میں امام کی ضرورت ہوتی ہے۔ عبادت قبول تب ہوگی جب امام بہتر ہوگا، امام ٹھیک ہوگا تو عبادت قبول ہوگی۔ چلو ایک اور لفظ کہہ دوں، شاید کچھ بندے ابھی نہیں بولے، وہ بھی بول پڑے۔ مرید گنہگار ہو گزارا ہو جاتا ہے، پیر گنہگار ہو گزارا نہیں ہوتا۔ عبادت قبول ہونی ہے ہر بندے کی اس کے امام کی وجہ سے، اور امام بہتر ہو بندہ گنہگار ہو پار چلا جائے گا۔ امام ٹھیک نہ ہو بندہ تہجد گزار ہو جہنم میں چلا جائے گا، کیونکہ قیامت والے دن اعمال تلنے ہر بندے کے اس کے امام کی وجہ سے۔ اور خدا کہتا ہے میں نے یہ نہیں کہنا کہ پہلے ایک بندے کو بلاؤں اور اس سے پوچھوں تیری نیکیاں کتنی ہیں، تیرے گناہ کتنے ہیں۔ خدا کہتا ہے میں نے وقت تو ضائع کرنا ہی نہیں، میں سب سے پہلے امام بلاؤں گا، اس کے پیچھے اس کے ماننے والا بلاؤں گا۔ جس کا امام جنتی ہوگا ماننے والا بھی جنت میں چلا جائے گا، جس کا امام جہنمی ہوگا ماننے والا بھی جہنم میں چلا جائے گا۔ چرنجا چک والوں ہم بڑے مطمئن ہیں، ہمارا امام صرف جنتی نہیں مالک جنت ہے۔ یہ ہاتھ بھئی کسی کمینے کا محتاج نہیں، امام رضا کی ذریعے سے مت سن۔ یا اللہ، ہمارا امام صرف جنتی نہیں مالک جنت ہے۔ اور خدا قرآن میں کہتا ہے کہ کچھ امام ایسے ہوں گے جو لوگوں کو جہنم میں لے کے جائیں گے، کچھ امام ایسے ہوں گے جو لوگوں کو جنت میں لے کے جائیں گے۔ عبادت قبول تب ہونی ہے جب امام ٹھیک ہو۔ بے شک بندہ سارا دن مسجد سے نکلے ہی نہ، ہر سال بندہ حج پہ چلا جائے، پورا سال بندہ روزے رکھے، عبادت قبول تب ہوگی جب امام بہتر ہوگا۔ امام ٹھیک نہ ہو عبادت دیکھی نہیں جائے گی۔ بہترین وکیل وہی ہوتا ہے جو دعوے کے ساتھ منطقی دلیل دے سکے۔ میں نے آپ کے سامنے دعویٰ کیا، اس منبر پہ اب دلیل دینے لگا ہوں۔ خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ دو امام آدھی رات کو گھر سے چلے، ایک حق کا امام ایک باطل کا امام۔ حق کے امام کا نام موسیٰ تھا، باطل کا امام کا نام فرعون تھا۔ تفسیر قرآن کہتی ہے کہ دونوں آدھی رات کو گھر سے چلے، آگے موسیٰ، پیچھے موسیٰ کی قوم، پیچھے فرعون کا لشکر۔ اب تفسیر قرآن کہتی ہے کہ آگے آگے دریا، موسیٰ کی قوم رک گئی۔ اس نے موسیٰ سے کہا کہ تو نے مروا دیا، آگے جائیں تب بھی مرتے ہیں، پیچھے جائیں تب بھی مرتے ہیں۔ آگے دریا ہے، پیچھے فرعون ہے۔ اب قوم نے یہ نہیں کہا کہ ہم بھاگ جاتے ہیں، قوم نے اعتماد کیا حجت پہ، قوم نے اعتماد کیا امام پہ۔ جو امام پہ اعتماد کر لے وہ پار چلا جاتا ہے، جو امام پہ توکل کر لے وہ پار چلا جاتا ہے۔ اب قوم نے موسیٰ سے کہا کہ تو بتا کیا کرنا چاہیے، کیونکہ قوم کا رابطہ ہوتا ہے حجت سے، حجت کا رابطہ ہوتا ہے خدا سے۔ موسیٰ نے منہ آسمان کی طرف کیا، میرے مالک بتا کیا کرنا چاہیے۔ خدا نے کہا موسیٰ پریشان نہ ہو، تیرے ہاتھ میں عصا ہے، اسی عصا کو پانی پہ مار۔ تفسیر قرآن کہتی ہے کہ موسیٰ کا عصا پانی پہ مارنا تھا یا پانی میں رستہ بن گیا۔ اب موسیٰ کے پیچھے قبیلے تھے 12، قومیں تھی 12۔ ایک قبیلے نے دوسرے کا گربان پکڑا کہ سب سے پہلے ہم گزریں گے، دوسرے نے کہا سب سے پہلے ہم گزریں گے، تیسرے نے کہا سب سے پہلے ہم گزریں گے۔ موسیٰ نے پورے منہ آسمان کی طرف کیا، میرے مالک لاڈلی قوم ہے، گھر میں کھانا پکاتے نہیں ہے، منو سلوہ کھاتے ہیں، کھانا جنت سے آتا ہے۔ میرے مالک بتا کیا کرنا چاہیے۔ خدا نے کہا موسیٰ پریشان نہ ہو، اسی عصا کو دوبارہ پانی پہ مار۔ تفسیر قرآن کہتی ہے کہ موسیٰ کا دوبارہ عصا پانی پہ مارنا تھا یا پانی میں رستے بن گئے 12، رستے بن گئے 12۔ مجمع چپ رہے یا بول پڑے، نہ 3 بنے نہ 13 بنے، کیونکہ ہدایت کے رستے ہوتے ہی 12 ہیں، نجات کے رستے ہوتے ہی 12 ہیں۔ اب مجھے بول کے بتاؤ، موسیٰ اپنے 12 قبیلوں کو لے کے ان 12 رستوں سے پار چلا گیا۔ اب مجھے بول کے بتاؤ، اللہ نے ایک معصوم کو اتنی طاقت دی ہے کہ وہ 12 رستوں سے 12 قومیں پار کروا سکتا ہے۔ 12 معصوموں میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ ایک قوم کو پار کروا سکے۔
کیا کہنے حافظ صاحب؟ 12 معصوموں میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ ایک قوم کو پار کروا سکیں۔ ہمارے پاس جو سب سے بخشش کا ذریعہ ہے، اس بخشش کے ذریعے کا نام ہے ولایت علی۔ اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے، بھی کسی کمینے کا محتاج نہ کرے۔ ہمارا جو سب سے بڑا بخشش کا ذریعہ ہے، اس ذریعے کا نام ہے ولایت علی۔ اور اس ولایت علی کی قیمت کا تمہیں قبر میں پتہ چلے گا کہ ولایت علی چیز کیا ہے۔ امام سے ایک شخص نے آگے پوچھا تھا، مولا اگر آپ کے ماننے والا گنہگار ہو؟ امام نے فرمایا تو پھر؟ اس نے کہا مولا اور زیادہ گنہگار ہو؟ امام نے فرمایا ہم اس کی عزت میں کمی کر دیں گے۔ اس نے کہا مولا اور زیادہ گنہگار ہو؟ امام نے فرمایا ہم اسے بیماری میں مبتلا کر دیں گے۔ اس نے کہا مولا اور زیادہ گنہگار ہو؟ امام نے فرمایا ہم اس کا موت کا وقت طولانی کر دیں گے۔ اس نے کہا مولا اور زیادہ گنہگار ہو؟ اب میں جملہ بھی پڑھوں گا اور لوگوں کے چہرے بھی پڑھوں گا۔ امام نے مسکرا کے فرمایا ویسا ہونا ہی نہیں جیسا تو سوچ رہا ہے۔ ہائے ہائے، یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ پڑھے بھی علی ولی اللہ اور جائے بھی جہنم میں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا کہنے آپ کے بھائی؟ امام حسین آپ کی نسلوں میں ولایت علی قائم رکھے۔ اب موسیٰ قوم کو لے کے جا رہا تھا، بات ذہن میں اثر کر، آدھی رات تھی۔ اب موسیٰ کے لشکر میں سے ایک بندے نے پیچھے مڑ کے دیکھا۔ اس نے کہا موسیٰ رک، یہ معجزہ نہیں، معجزہ ہوتا تو صرف ہمارے لیے ہوتا، فرعون بھی اسی راستے سے آ رہا ہے۔ موسیٰ نے پھر منہ آسمان کی طرف کیا، میرے مالک فرعون بھی آ رہا ہے۔ خدا نے کہا موسیٰ تو اپنے بچا، انہیں چھوڑ، میں نے صرف فرعون نہیں مارنا، آخری فرعون نے بھی مارنا ہے۔ فرعون نہیں مارنا، آخری فرعون نے بھی مارنا ہے۔ اب تفسیر قرآن کہتی ہے کہ موسیٰ کا آخری دریا سے قدم نکال رہا تھا یا فرعون کا آخری دریا میں قدم رکھ رہا تھا۔ خدا کہتا ہے کہ میں نے نیل کی لہروں پہ وحی کر دی تھی کہ موسیٰ والوں کو چھیڑنا نہیں، فرعون والوں کو چھوڑنا نہیں، چرنجا چک بولے نہ بولے، میرا اندر کا عقیدہ بول رہا ہے اگر خدا پانی پہ وحی کر سکتا ہے تو خدا قیامت والے دن آگ پہ بھی وحی کر دے گا کہ علی والوں کو چھیڑنا نہیں، دشمن علی کو چھوڑنا نہیں۔ یار علی والوں کو چھیڑنا نہیں، دشمن علی کو چھوڑنا نہیں۔ چلو جتنے کلندر مزاج لوگ بیٹھے ہیں، 4 سطریں ایسی پڑھوں شام تک مجلس رہے تو آپ کے نوکر کی سطریں آپ کے ذہنوں میں رہیں۔ 13 جولائی 12 13 14 جولائی بہت بڑا جلسہ تھا کراچی اجمیری میں، آپ کے نوکر نے وہاں یہ کلندر مزاج لوگوں کے لیے 4 مصرے پڑھے۔ مجھے نہیں پتا کوئی ملنگ زمین پہ بیٹھ گیا ہو، یہاں میں نے کھڑا نہیں کرنا، فقط آپ سے دعا لینی ہے۔ ملنگوں کی زبان پہ کبھی تالا نہیں ہوتا، جہاں نور ولایت ہو وہ دل کالا نہیں ہوتا۔ یہی درس دیا ہے سارے زمانے کو کلندر نے، جو دنیا سے ڈر جائے وہ علی والا نہیں ہوتا۔ امام حسین آپ کو سلامت ہے۔ جو دنیا سے ڈر جائے وہ علی والا نہیں ہوتا، جو دنیا سے ڈر جائے وہ علی والا نہیں ہوتا۔ اب موسیٰ نیل کی لہروں سے گزرے، پار چلے گئے۔ موسیٰ نے مٹھی بھر بندے مسلمان کیے تھے، ہزاروں کی تعداد میں نہیں تھے، مٹھی بھر بندے تھے۔ اب آدھی رات تھی، موسیٰ اپنے ان کو لے کے پار چلا گیا۔ جب موسیٰ پار گیا تو موسیٰ نے ایک بندے سے کہا کہ بندے پورے کر، دیکھ سارے ٹھیک ہیں۔ جو وہ بندے پورے کرنے لگا تو ایک شخص اپنا چہرہ چھپا رہا تھا۔ موسیٰ نے کہا تو کون ہے؟ اس نے اپنے چہرے سے کپڑا اٹھایا۔ موسیٰ نے کہا سامری تو کیسے پار آ گیا؟ سامری تو کیسے پار چلا گیا؟ اب جو لفظ سامری نے کہا، لفظ کہوں گا آپ کی سماعت بھی دیکھوں گا۔ سامری نے یوں ہاتھ جوڑے، ہاتھ جوڑ کے کہا موسیٰ تو اللہ کا نبی ہے،
मूसा मैंने आखिरी वक्त में आके इमाम तब्दील कर लिया था। हाय हाय, मूसा मुझे खबर थी कि बचाएगा तो तू ही बचाएगा। फिरौन वाले सारे गर्क हो गए क्योंकि उनका इमाम अच्छा नहीं था। मूसा वाले सारे पार चले गए क्योंकि उनका इमाम अच्छा था। अब मूसा अपनी कौम को लेके चले गए। मूसा कोहतूर पे गए, फिर इसी सामरी ने वो बछड़ा बनाया था जिसकी ये पूजा करवाया करता था, वो गौशाला बछड़ा जिसकी ये पूजा करवाता था। अब मूसा कोहतूर से वापस आए। मूसा ने हारून से कहा, कहाँ है उम्मत? उसने कहा, कौन सी उम्मत? मूसा ने कहा, मुट्ठी भर बंदे तो मुसलमान किए थे। हारून ने कहा, वो ले गया जिसे बचा के लाया था। ये आदत बड़ी पुरानी है, जिन्हें बचाया जाए हमेशा वो ही मुकाबले पे आते हैं। वो बचा के जिसे लाया था सारी उम्मत ले गया। अब मूसा अल्लाह का जलाल वाला नबी था, बड़ा जलाल वाला नबी था। अब जनाब मूसा गुस्से की हालत में दौड़े सामरी के घर की जानब और सामरी को उसकी दाढ़ी से पकड़कर बाहर निकाला। कहां है वो गौशाला, कहां है वो बछड़ा जिसकी तू पूजा करवाता है? अब वो सामरी घर गया, उसने कपड़े में लपेटा और लेके आया। अब कौम ने जनाब मूसा को खबर दी थी कि वो खाली बछड़ा नहीं, सामरी इशारा करता है तो वो बोलता है, सामरी इशारा करता है तो वो बोल पड़ता है। अब जनाब मूसा ने कहा, ऐसे नहीं, तू इसे बुला। अब ये दावा जनाब मूसा ने इरफान भाई क्यों किया? क्योंकि जनाब मूसा को खबर थी कि अगर ये जादू करता है तो जादू होता है देखने वाले की आंखों पे। क्या कहने आपकी समाज के भाई, जादू होता है हमेशा देखने वाले की आंखों पे, और मैं तो नबी हूं, मेरी आंखों पे तो जादू होगा नहीं। सामरी ने इशारा किया, बछड़ा बोल पड़ा। अब कुरान कहते कि मूसा ने अपनी उंगली को मुंह में दबाया, अंगुष्ठे बदंदा हुए। मूसा ने हैरत की उंगली को मुंह में दबाया। मूसा परेशान हुए। मूसा ने कहा, परेशान हुए। मूसा ने कहा, सामरी तू मुझे सिर्फ इतना बता, ये बछड़ा बोला कैसे, वरना मैं तेरा सर तन से जुदा कर दूंगा। ये बता कि ये बोला कैसे। अब सामरी ने हाथ रखे जनाब मूसा के कदमों पे, हाथ रख के कहा कि तू अल्लाह का नबी है। मूसा याद है जब आधी रात थी, नील की लहरों से गुजर रहे थे, मूसा मैं तेरे पीछे आ रहा था। मूसा जादूगर तो मैं भी था। मैंने कहा कि मूसा के आगे रास्ता बनाने वाला कौन है? सामरी ने कहा, मूसा मैंने तेरे आगे होके देखा तो तेरे आगे भी कोई घोड़े पे जा रहा था। हाय हाय, तेरे आगे भी कोई घोड़े पे जा रहा था। मूसा मैंने तेरा रास्ता छोड़ के उस घोड़े के पीछे हो गया। जहां उस घोड़े का पांव लगता था वहां बंजर जमीनें सब्जा देने लग जाती थी। जहां से वो घोड़ा सोम उठाता था वहां से नूर निकलने लग जाता था। उस घोड़े के ने सोम उठाया, मैंने वहीं से थोड़ी सी मिट्टी उठाई और अपनी जेब में रख ली। ये वही मिट्टी है जो मैंने इस बछड़े में डाली है। आओ जरा शियों सुनियों से पूछते हैं कि मूसा के आगे घोड़े पे था कौन? पहले शियों से पूछा, और शियों ने कहा नहीं नहीं, ये वही था जो नबियों का हाजत रवा होता है, जो नबियों का मुश्किल कुशा होता है। सुनियों ने कहा नहीं नहीं, ये हजरत अली नहीं थे, ये बल्कि हजरत जबरील थे जो अल्लाह के हुक्म से जनाब मूसा के आगे रास्ता बना रहे थे। चलो आपकी मान लेते हैं। जबरील है कौन? जबरील है अली का शागिर्द, जबरील है ज़हरा का नौकर, जबरील है हसनैन का दर्जी, और जिसके नौकर के घोड़े के सुम में इतनी ताकत है, उसके बेटे के जुल्जना में कितनी ताकत होगी। इमाम हुसैन आपको सुन, जिसके नौकर के घोड़े के सुमों में इतनी ताकत है, उसके बेटे के जुल्जना में कितनी होगी। आखिरी गुजारिश, जिंदगी में 4 चीजें कभी न छोड़ना। विलायत अली न छोड़ना, अज़ादारी हुसैन न छोड़ना, मातम न छोड़ना, किसी सैयद की तौहीन न करना। ये 4 चीजें अपना सकते हो तो मजहब शिया में रहो, वरना कोई जरूरत नहीं अली को तुम्हारी। सारा जमाना अली को मान जाए, अली का बढ़ता कुछ नहीं। सारा जमाना अली को छोड़ दे, अली का घटता कुछ नहीं। और जिसे अली छोड़ दे उसका तो रहता ही कुछ नहीं।
جسے علی چھوڑ دے اس کا رہتا ہی کچھ نہیں۔ ماتمی کی عزت کرنا، ولایت علی نہ چھوڑنا۔ آج بندے کہتے ہیں کہ ماتم کرنا گناہ ہے۔ گناہ ہر اس کام کو کہا جاتا ہے جو چھپ کے کیا جائے، کرنے کے بعد پچھتایا جائے۔ ہم چھپ کے نہیں کرتے، ہم اشتہار چھپوا کے کرتے ہیں۔ کل اس گلی میں ماتم ہوگا، کل اس بازار میں ماتم ہوگا، کل اس گھر میں ماتم ہوگا، رہ کے پچھتانے کی بات۔ مجھے عزت علی کی قسم، اگر کوئی ماتمی ماتم حلقے میں ماتم کرتا مر بھی جائے، نہ اس کی ماں پچھتاتی ہے، نہ اس کا باپ پچھتاتا، نہ اس کی ماں پچھتاتی ہے، نہ اس کا باپ پچھتاتا ہے۔ چلو جتنے حلقے کے ماتمی بیٹھے ہیں ان کے لیے بچار سطریں پڑھ دیتا ہوں۔ اگر عرفان بھائی اس ذکر میں کوئی بلاؤس خدمت کر رہا ہے تو وہ فقط حسین کا ماتمی ہے۔ میں ہر ممبر پہ واجب سمجھ کے، عادت سمجھ کے نہیں، واجب سمجھ کے ایک دو گزارشات ماتمی کے حوالے سے کرتا ہوں۔ بلاؤس خدمت کر رہا ہے حسین کی مجلس میں تو وہ فقط حسین کا ماتمی۔ ہم ذاکر واحد اپنے گھر سے آتے ہیں، اچھی گاڑی پہ آیا، اچھا لنگر کیا، مجلس پڑھی، اجرت لی، واپس چلا گیا، بلاؤس خدمت کر رہا ہے تو وہ فقط حسین کا ماتمی ہے۔ جسے کوئی لالچ نہیں ہوتا، اپنا کاروبار بند کیا، اپنی دکان بند کی، دکان کو تالا لگایا، اس سے پوچھو کہاں جانے کا ارادہ ہے، وہ کہتا ہے کہ حسین کی مجلس میں ماتم کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اگر آج حسینیت زندہ ہے تو وہ ماتم شبیر کی وجہ سے، حسینیت زندہ ہے زنجیر زنی کی وجہ سے۔ چلو جتنے حلقے کے ماتمی بیٹھے ان کے لیے 4 سطریں پڑھوں۔ آ دیکھ کبھی بازار میں زنجیر کا ماتم، آ دیکھ کبھی بازار میں زنجیر کا ماتم، ہوتا ہے ہر جگہ میرے پیر کا ماتم، منکر غدیر تیرے لیے کافی ہے یہ سزا، تو مر جاتا ہے دیکھ کے شبیر کا ماتم۔ کیا کہنے آپ کے، مر جاتا ہے دیکھ کے شبیر کا ماتم، مر جاتا ہے دیکھ کے شبیر کا ماتم۔ سلام ہو اس معصومہ پہ جس کے کربلا سے لے کے شام تک چہرے کا رنگت بدل گئی۔ اللہ تیری ہائے قبول کرے، علی کی بیٹی تیرا برس قبول کرے۔ امام زمانہ زیارت نحیہ میں رو کے فرماتے، میرا سلام ہو اس معصومہ پہ جس کے کربلا سے لے کے شام تک جس کی چہرے کی رنگت بدل گئی۔ امیر بن کے نہیں، غریب بن کے غریبوں کی غربت سننا۔ آپ کا مہمان ہوں، آپ کا نوکر ہوں، فضیلت میں نے پڑھی، آپ لوگوں نے جیسے سنی، میں نے کسی سے نہیں کہا کہ تو ہاتھ اٹھا یا نہ اٹھا۔ اب میں پڑھنے لگا ہوں غریبوں کی غربت، ایسے سننا جیسے غریب غریبوں کی کہانیاں سنتے ہیں۔ امیر بن کے نہیں، غریب بن کے سننا۔ شام کا زندان، شام کا زندان، کچھ لوگوں نے بے نیازی کر دی۔ شام کا زندان، بے غیرت نے اپنے ایک فوجی سے کہا جا کے سجاد کو دربار میں لے گیا۔ میں ڈر رہا ہوں کہ آپ لوگ برداشت کیسے کریں گے۔ آدھی رات بے غیرت نے اپنے فوجی کو بھیجا، یہ گیا وہاں جہاں زندان میں باپ اور بیٹا ایک کڑی میں قید تھے۔ شاید میں سمجھا نہیں سکا، بے نیازی نہ کرنا غریبوں کی غربت ہے۔ ایک کڑی میں باپ اور بیٹا قید تھے۔ اس نے کہا کہ سجاد، میرے حاکم نے تجھے دربار میں یاد کیا ہے۔ مولا سجاد نے کمر سیدھی کی، کوئی اتنی غربت تھی سیدوں کی جتنے ماتمیوں ماتم کر لینا۔ چوتھے امام نے کمر سیدھی کی، باکر کی تلیاں زمین سے اٹھ گئی۔ امیر ہے وہ بندہ جو ہائے نہیں کہہ سکا۔ اتنی غربت تھی سیدوں کی کہ چوتھے امام نے کمر سیدھی کی، باکر کی تلیاں زمین سے اٹھ گئی۔ مولا دربار میں آئے، امام نے فرمایا کمینہ کیوں یاد کیا ہے آدھی رات کو؟ بے غیرت کہتا ہے سجاد میرا جی چاہتا ہے میں تمہاری قید رہا کر دوں۔ سجاد نے کہا کیوں رہا کرنا چاہتا ہے؟ بے غیرت کہتا ہے سجاد میں ڈر گیا ہوں۔ مولا سجاد کی رت تیز ہو گئی، سجاد کا لہو تیز ہو گیا۔ سجاد نے رو کہا اب تو ڈر گیا ہے، تو نے دین کا کعبہ گرایا، تجھے ڈر نہیں لگا،
تو نے علی کی تصویر کو گھوڑے سے گرایا، تجھے ڈر نہیں لگا؟ تو نے اکبر کا جگر نیزے پہ اٹھایا، تجھے ڈر نہیں لگا؟ تو نے علی کی بیٹیوں کے چہرے زخمی کیے، تجھے ڈر نہیں لگا؟ بے غیرت کہتا ہے سجاد میرے ڈرنے کی وجہ پوچھ۔ سجاد نے روکا، ڈرنے کی وجہ کیا ہے؟ بے غیرت رو کہتا ہے سجاد جسے چند دن پہلے تو شام کے قبرستان میں دفنا کے آیا ہے نا، سجاد اس کے رونے کی آواز آج بھی میرے محل میں آ رہی ہے۔ سجاد جسے تو چند دن پہلے شام کے قبرستان میں دفنا کر، اس کے رونے کی آواز آج بھی میرے محل میں آ رہی۔ سجاد آدھی رات ہوتی ہے، سجاد میں بستر سے تڑپ جاتا ہوں، سجاد میں اٹھ کے دیکھتا ہوں، کبھی اس کونے سے رونے کی آواز آتی ہے، کبھی اس کونے سے رونے کی آواز آتی ہے۔ مولا سجاد نے کہا رہائی اسے اچھی لگتی ہے جسے دروازے پہ کوئی لینے آیا ہو، مجھے بتا میں جاؤں کہاں؟ بے غیرت کہتا ہے سجاد مدینے چلا جا۔ سجاد نے روکا، اس مدینے میں جا کے کیا کروں گا جس میں کبھی اکبر ہوا کرتے تھے، کبھی بابا حسین ہوتے تھے، جہاں چاچا عباس ہوتے تھے، میں اس مدینے میں جا کے کیا کروں گا؟ بے غیرت کہتا ہے سجاد جہاں بھی جا لیکن شام چھوڑ۔ مولا سجاد نے کہا میں بیٹا ہو کے وارث نہیں، وہ بہن ہو کے وارث ہے۔ چلو یہاں ہی امام سجاد کے ایک فرمان پڑھتا ہوں، شاید آپ کی آنکھوں سے فرات بہ سکے۔ امام سجاد اپنے گھر میں ایک دفعہ مجلس پڑھ رہے تھے، یہ ایک شخص اپنے چہرے پہ رومال رکھ کے رو رہا تھا۔ امام نے مجلس چھوڑی، اس شخص کے قریب گئے، امام نے اس کے چہرے سے رومال کھینچا۔ امام نے فرمایا شرما کے کیوں رو رہا ہے؟ ایسے ہائے کہنا جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاش پہ ہائے کہتی، ایسے ہائے کہہ جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاش پہ ہائے کہتی۔ امام گئے شام کے زندان میں، سامنے ریت پہ علی کی شریف بیٹی ریت کے مسلح پہ بیٹھی تھی۔ سجاد نے ماں کے پاؤں پہ بوسہ دیا، بوسہ دے کے کہا اماں، بے غیرت کہتا ہے کہ قید آزاد کروں۔ بی بی نے کہا سجاد ایسے نہیں، سجاد میری چند شرطیں ہیں، اگر وہ شرطیں مانے۔ مولا سجاد کو بی بی نے شرطیں بتائیں۔ مولا سجاد شام کے زندان سے بے غیرت کے دربار میں گئے۔ مولا سجاد نے کہا بے غیرت میری ماں کہتی ہے میری چند شرطیں ہیں۔ اس نے کہا کون سی شرط؟ امام نے فرمایا پہلی شرط کربلا کے شہیدوں کے سر چاہیے۔ اس نے کہا دیتا ہوں۔ مولا نے فرمایا دوسری شرط 3 اونٹ چاہیے۔ اس نے کہا مولا دیتا ہوں۔ مولا نے فرمایا بشیر ابن جزلم مہاری چاہیے۔ اس نے کہا دیتا ہوں۔ امام نے فرمایا میری ماں چاہتی ہے کہ شام میں گھر خالی کروا دے جہاں ہم نے غریب کی مجلس کروانی ہے۔ بے غیرت کہتا دیتا ہوں۔ آخری جب شرط پڑی مولا سجاد نے تو مولا سجاد کا لہو تیز ہو گیا۔ مولا سجاد نے کہا بے غیرت شام میں کربلا کا لٹا ہوا مال واپس کر۔ اس نے کہا سجاد ہر شرط منظور ہے لیکن یہ شرط منظور نہیں۔ مولا سجاد لوگ کا شرط منظور کیوں نہیں؟ بے غیرت کہتا 36 ملکوں کے بدماشوں نے مل کے لوٹا ہے علی کی بیٹی کا خیمہ، جس کے ہاتھ میں جو آیا وہ لے کے اپنے وطن کو واپس چلا گیا، جس کے ہاتھ میں جو آیا لے کے واپس چلا گیا۔ اب میں مال کہاں سے پورا کروں؟ مولا سجاد کا لہو تیز ہوا، سجاد نے چہرے پہ ماتم کرنا شروع کیا۔ مولا سجاد نے رو کے کہا بے غیرت کچھ دے نہ دے میری ماں کی چادر مجھے واپس کر دے۔ اللہ